آج میری بھتیجی نے قرآن پاک مکمل کر لیا تھا۔ ہم جیسے غریبوں کے لیے تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسی بچی بھی ہے جو اتنی نیک ہے کہ آج اس کی وجہ سے باقی سب لوگوں میں ہماری عزت ہو رہی تھی۔ وہ نہ صرف ہماری دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا باعث بننے والی تھی، اس لیے سب اس سے خصوصی محبت اور شفقت سے پیش آ رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف بھائی اور بھابھی اپنے کمرے میں پریشان ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے کہ گھر میں مہمان اب زیادہ ہو گئے ہیں تو کھانے پینے کے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے۔ ہم نے تو صرف اپنے ہی رشتہ داروں کو مدعو کیا تھا، لیکن جس کو بھی پتہ چل رہا تھا ہماری بچی نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، وہ دور دور سے مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ یوں گھر میں مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، اور یہ ہمارے لیے تشویشناک بات تھی۔ ہمارے پاس اتنے اخراجات کے لیے پیسے نہیں تھے، اگر کھانا کم پڑ جاتا تو بڑی بے عزتی ہو جاتی۔ میری بھتیجی مجھے آ کر پوچھنے لگی، پھپھو امی کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ گڑیا ایسی کوئی بات نہیں، میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہے وہ پیسوں کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، انہیں کہیں وہ پریشان نہ ہوں، میں بھی انہیں پیسے لا کر دیتی ہوں۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا کہ تم کہاں سے پیسے لا کر دو گی؟ تمہارے پاس کہاں سے پیسے آئے؟ تو کہنے لگی کہ بعد میں سب کچھ بتاؤں گی۔ وہ کہہ کر جلدی سے گھر سے باہر نکلی۔ میں بھی اس سے پیچھے بھاگی تھی، لیکن مجھے ایک مہمان خاتون نے روک لیا۔ جب تک میں ان سے بات کر کے فارغ ہوتی تھی، میں نے گلی میں دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، جانے وہ کہاں بھاگ گئی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں پریشانی ہونے والی تھی۔ وہ تو بچی تھی، اسے بھلا کس نے پیسے دینے تھے؟ لوگ تو بڑوں کو ادھار دیتے ہوئے جانے کہاں سے پیسے لینے گئی تھی۔ مجھے سخت تشویش ہو رہی تھی۔ اگر بھائی یا بھابھی نے مجھے پوچھ لیا کہ وہ کہاں گئی ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ تھوڑی ہی دیر کے گزری تھی کہ وہ خوشی خوشی گھر میں آئی اور میرے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ کے کہنے لگی کہ پھپھو جا کر امی اور ابو کو دے دے۔ میں حیرانی سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے، کس نے دیے؟ تو کہنے لگی کہ بعد میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، یہ پیسے ایک دوست نے مجھے انعام میں دیے ہیں۔ آخر اس کی ایسی کون سی دوست تھی جس نے اس کے اتنے سارے پیسے دیے؟ تقریب کے انتظام بہتر ہو گیا۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں بھائی اور بھابھی کو نہ بتاؤں کہ یہ پیسے مجھے کس دیے ہیں۔ کہنے لگی کہ ابا ڈانٹیں گے کہ میں نے کسی سے پیسے مانگے تھے تو آپ انہیں کہیں گے کہ آپ کے پاس تھے۔ میں تو اپنی بھتیجے کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر حیران ہی ہو گئی کہ وہ کتنی اچھی بچی تھی کہ اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا تھا، اور ہم سب کو بھی منع ہی کر رہی تھی، تو آج کیوں مجھے جھوٹ بولنے کی ترغیب دے رہی تھی؟ لیکن بہرحال اس کی بات بھی ٹھیک تھی کہ اگر بھائی کو پتہ چلتا کہ ان کی بیٹی کہیں سے پیسے لے کے آئی ہے تو وہ ضرور شک میں پڑ جاتے۔ میں نے سوچا کہ آج کی یہ تقریب ختم ہو جائے تو پھر میں اس سے آرام سے پوچھوں گی معاملہ کیا ہے۔ پیسے بھی اتنے تھے کہ تقریب خوش اسلوبی سے نمٹ گئی اور کچھ پیسے بچ بھی گئے۔ میں نے سوچا کہ اب جب سب مہمان چلے گئے ہیں تو مجھے ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اور اس سے کس نے دیے ہیں۔ ابھی میں کمرے سے باہر ہی نکلنے والی تھی کہ بھابھی کی چیخوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میری بھتیجی کا نام لے کے وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ میں گھبرا گئی۔ یا خدا خیر، وہ بھاگتے ہوئے بھی بھابھی کے پاس گئی تو آگے کا منظر دیکھ کر میری بھی جان نکل گئی۔ میری بھتیجی اضحیٰ اپنے کمرے میں بیٹھ کے پاس نیچے زمین پر بے ہوش پڑی تھی اور بھابھی اس کے پاس بیٹھی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، بھابھی اسے کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتہ اسے کیا ہوا ہے اور کیسے۔ میں تو ابھی سے کھانے کا پوچھنے کے لیے کمرے میں آئی تھی، دیکھا یہ زمین پر پڑی ہوئی ہے، دیکھو یہ بات بھی نہیں سن رہی۔ میری بچی کو ضرور کسی کی نظر لگی ہے۔ بھائی بھی تھوڑی دیر کے بعد پہلے ہی کسی کام سے گھر سے باہر نکلے تھے۔ ہم دونوں عورتیں گھبرا کر گئیں ان کے اب کیا کریں۔ اچانک بھابھی بھی مجھے کہنے لگیں کہ محلے میں نرس شکیلہ کو بلا لاؤ، اسے کہو کہ آ کر میری بیٹی کو دیکھے کیا ہوا ہے۔ میں جلدی سے بھاگ کر اس نرس کو بلا لائی۔ اس نے آ کر میری بھتیجی ارحیٰ کے چہرے پر پانی چھڑکا اور 2 انجیکشن لگائے تو تھوڑی دیر میں وہ ہوش میں آ گئی۔ ہم دونوں تو اسے دیکھ کر ہی بے بس ہونے لگے تھے اور آدھی جان نکل گئی۔ ایک دم سے اسے کیا ہو گیا؟ صبح تک وہ حشاش بشاش ٹھیک ٹھاک تھی، اب
تو ایک دم سے بھی نچڑ سی گئی تھی جیسے صدیوں کی مریض ہو۔ سچ ہے، نظر واقعی ہی برحق ہے۔ نرس نے بھی یہی کہا کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کا صدقہ وغیرہ دیں، یہ ٹھیک ہے۔ بھابھی نے اپنے پاس جتنے پیسے تھے اس میں سے آدھے پیسے صدقے میں دے دیے اور پھر اپنی بیٹی کے لیے باہر سے پھل فروٹ وغیرہ لینے چلی گئیں۔ یہ میرے لیے بہترین موقع تھا کہ میں اس سے پوچھ لیتی، لیکن اس کی طبیعت اتنی خراب تھی، مجھ سے یہ بات کرنا بھی مناسب نہیں لگا۔ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی اور غنودگی میں جا رہی تھی، اور میں اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھی کہ ایک دم سے اسے کیا ہو گیا۔ وہ میرے بھائی اور بھابھی کی اکلوتی بیٹی تھی اور ہم سب کی جان اسی میں بستی تھی۔ میں اور بھائی بس ہم دو ہی امی ابا کے اولاد تھے۔ بھائی مجھ سے 10 سال بڑا تھا اور وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرح ہی مجھے پالا تھا اور میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ جب میں بھائی کی شادی کا وقت آیا تو اس نے اپنی بیوی سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہ میری چھوٹی بہن ہے، بلکہ میری بیٹی ہے، تمہیں بھی اس کا میری طرح ہی خیال رکھنا ہے۔ اور میری قسمت اچھی تھی کہ میری بھابھی ویسی ہی تھی جیسے میں چاہتی تھی۔ اماں نے ماں کی طرح خیال رکھا۔ شادی کو 2 سال گزر گئے اور ابھی تک بھائی اور بھابھی کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، اور میرے ماں باپ کو اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھنے کی بہت تمنا تھی۔ اماں کہتی تھی کہ اگر میری پوتی ہوئی تو میں اس کا نام مرحا رکھوں گی، اور ابا کہتے تھے کہ اگر میرا پوتا ہوا تو میں اس کا نام بلال رکھوں گا۔ ہر وقت بس ہمارے گھر میں بچوں کی ہی باتیں ہوتی رہتی تھی، اور میں امی ابا کو منع کرتی تھی کہ ایسی باتیں مت کیا کریں، بھابھی کا دل دکھے گا۔ جب ان کو اولاد ہونی ہوگی تو ہو جائے گی۔ ایک دن ابا بھابھی سے کہنے لگے کہ بیٹا، تیرے گھر جب بھی اولاد ہوگی تو ان میں سے کسی ایک کو ایک حافظ قرآن بناؤں گا۔ بھائی اور بھابھی نے اماں ابا سے وعدہ کر لیا، لیکن ہم کیا جانتے تھے کہ امی ابا یہ وعدہ کیوں لے رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں بہت تھوڑی رہ گئی تھی۔ بس پہلے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہی دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اور اماں ان کے جانے کے 5 ماہ بعد میں بیمار ہوئیں اور وہ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ اس صورتحال میں بھابھی ہی تھیں جنہوں نے مجھے سہارا دیا، اور اسی دوران بھابھی امید سے بھی ہو گئی۔ یہ خبر جیسے تپتی صحرا پر بارش کی مانند تھی۔ ہمارے گھر میں اماں ابا کے جانے سے جو اداسی ہو گئی تھی وہ یقیناً بھائی کی اولاد نے پوری کر دی تھی۔ میں نے ان دنوں بھابھی کا بہت خیال رکھا، اور جب بھابھی کے ہاں بیلی بیٹی نے جنم لیا تو اماں کی خواہش کے مطابق اس کا نام ارحا رکھا گیا۔ وہ ایک بہت ہی پیاری اور ذہین بچی تھی، بچپن سے ہی ہر کلاس میں اول آتی تھی، اور ہم خوش تھے کہ اس کو حافظ قرآن بنائیں گے کیونکہ یہ بہت ذہین ہے۔ جب اس نے 6 جماعتیں پڑھ لیں تو ہم نے اسے مدرسے میں داخل کر دیا۔ عام طور پر لوگ 2 یا 3 سال میں حفظ کرتے ہیں، لیکن ہماری بچی اتنی ذہین تھی کہ اس نے محض 1 سال میں ہی مکمل قرآن پاک حفظ کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا، اور وہ تھی بھی صرف 13 برس کی۔ ہر طرف اسی کے چرچے ہو رہے تھے، اور آج گھر میں بھی سب مہمان اس کے صدقے واری جا رہے تھے، اس کی بلائیں لے رہے تھے اور اس سے سوالات کیے جا رہے تھے۔ تو مجھے یہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ ضرور کسی کی نظر ہی لگ گئی ہے جو میری بھتیجی اتنی بیمار پڑ گئی ہے۔ تھوڑی دیر میں بھابھی آ گئیں اور ان کے لیے پھل وغیرہ بھی لے کے آئیں، لیکن اس سے کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ رات تک اس کی حالت اور بگڑ گئی تو ہم اسے ایمرجنسی اسپتال لے گئے۔ اس کی بیماری کی ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ بظاہر تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم خود حیران ہیں کہ اس کی ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے۔ اس کے بے شمار ٹیسٹ کیے گئے، لیکن ٹیسٹوں میں کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ ہم تینوں ارحا کو لے کر بہت پریشان تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ 1-2 بار جب اسے تھوڑا سا ہوش آیا تو وہ مجھے اپنے پاس بلا کر کچھ کہنے لگی، لیکن مجھے اس کی بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اور میں نے اسے مزید بولنے سے منع کر دیا۔ تم کچھ بھی مت بولو، بس آرام کرو۔ لیکن وہ بہت بے چین تھی، ایسے کہ جیسے مجھے کچھ بتانا چاہ رہی ہو، لیکن اس کی اتنی ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی کہ اس بیماری پر جتنے بھی پیسے ہمارے پاس تھے وہ خرچ ہو گئے تھے۔ میرا بھائی ایک فیکٹری میں معمولی سی نوکری کرتا تھا، اور وہاں سے بھی وہ جتنا ایڈوانس لے سکتا تھا اس نے لے لیا اور اپنی بچی کی بیماری پر لگا دیا۔ لیکن ہم سب کی کوششیں رائگاں چلی گئیں، ہم اسے بچا نہیں پائے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور ہم اسے اسپتال سے لے کر گھر آ گئے۔ وہ دن ہمارے لیے قیامت کا دن تھا۔ خدا ایسے آزمائش کسی پر نہ ڈالے۔
گھر والوں کے پاس ایک ہی روپیہ نہ تھا۔ ہم نے سارے پیسے تو اس کی بیماری پر ہی لگا دیے تھے، اسپتال کے خرچے اور باقی ٹیسٹ وغیرہ پر۔ اب یہ حال تھا کہ ہمارے پاس کفن دفن کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ رشتہ داروں کو فون کر کے ہی اطلاع کر دیتے۔ ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ پڑوسن نرس چلی آئی۔ پریشانی کا سبب پوچھا تو میں نے بتایا کہ میرے پاس آپ لوگوں کی پریشانی کا حل ہے۔ ہم نے بے چینی سے پوچھا کہ کیا، تو کہنے لگی کہ اپنی بیٹی کی لاش ایک دن کے لیے ہمارے اسپتال میں جمع کرا دو، تم لوگوں کو بیٹی کے کفن دفن کے ساتھ ₹1,00,000 مل جائے گا۔ اب میں نے غصے سے کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو کہ ہم اپنی بیٹی کو تمہارے اسپتال والوں کے ہاتھوں بیچ دیں؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، صرف ایک رات کے لیے ہی تو کہہ رہی ہوں، وہ بھی صرف اس لیے کہ ہمارے اسپتال کے غیر مسلم ڈاکٹر تمہاری حافظ قرآن بیٹی پر تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کس قسم کا تجربہ؟ تو کہنے لگی کہ وہ صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا دماغ کتنا تیز تھا، اس کے لیے وہ ایک ٹیسٹ کریں گے، تو بعد میں تم لوگ اپنی بیٹی کو صبح واپس لے جانا اور دفنا دینا۔ میں نے اسے صاف منع کر دیا کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو بھابھی بھی مجھے کہنے لگیں کہ تم ہو کون جو میری بیٹی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والی ہے؟ میں اس کی ماں ہوں اور مجھے یہ سودا منظور ہے۔ میں نے ہکا بکا ہو کر بھابھی کو دیکھا کہ اس نے مجھے آج تک یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں اس کی بیٹی کے معاملے میں کیوں بولتی ہوں، تو پھر آج ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ بھابھی مجھے ایک طرف لے گئی اور کہنے لگی کہ ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اس کی بات مان لیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو بھابھی کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی تجہیز و تکفین نہایت شاندار ہو۔ میری بیٹی حافظ قرآن تھی، اس کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ اس کی شایان شان اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جا سکے۔ میں نے پریشانی سے کہا کہ لیکن بھابھی، وہ اسپتال والے جانے ہماری بچی کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو بھابھی روتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا ہی کر لیں گے، اب تو میری بیٹی مر ہی گئی ہے، اب اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ تم بس چپ رہو، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ بھائی بھی نہیں مان رہے تھے، لیکن بھابھی نے اسے منا لیا اور میں اپنی اس نرس کے حوالے کر لی۔ بھائی نے خود اسے اسپتال چھوڑ کر آیا تھا جہاں سے اس کی میت آئی تھی۔ نرس نے صرف ایک رات کا وعدہ کیا تھا اور وہ رات ہم تینوں نے بڑی مشکل سے جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ ہم تینوں ہی رہا کو یاد کر کے رو رہے تھے اور اس کی بچپن سے لے کر اب تک کی ساری باتیں یاد کر رہے تھے کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ اس نے مجھے بتایا نہ تھا کہ اپنے حفظ کی تقریب والے دن وہ پیسے کہاں سے لے کر آئی تھی، اور شاید بعد میں بھی جب وہ بستر مرگ پر تھی تو یہی بات بتانے کے لیے مجھے بار بار اپنے پاس بلا رہی تھی۔ لیکن موت نے اسے اتنی بھی مہلت نہیں دی۔ کاش وہ مجھے بتا دیتی تو میں کچھ بھی کر کے جس سے اس نے پیسے لیے تھے اسے واپس لوٹا دیتی، تاکہ اس پر قرض کا بوجھ تو نہ ہوتا۔ جیسے ہی رات گزری اور صبح ہوئی تو ہم سب جلدی سے اسپتال بھاگے تھے کہ اپنی بچی کی میت لے سکیں، لیکن حیران رہ گئے کہ وہاں پر تو رش لگا ہوا تھا۔ بھائی نے ایک آدمی کو پوچھا کہ یہاں پر اتنے لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ اسپتال میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ہماری تو جان ہی نکل گئی۔ فوراً اس کمرے کے پاس بھاگے تو جس میں بچی کو رکھا گیا تھا، لیکن یہ دیکھ کر تو ہم کام کر ہی رہ گئے۔ آگ اسی کمرے میں لگی ہوئی تھی جس میں ہماری بچی تھی۔ بھابھی چیخنے لگی اور ان کو دورے پڑنے لگے۔ بھائی بھی آگے بڑھ کر اس کمرے میں جانے لگے، لیکن انہوں نے سیکیورٹی والوں نے روک لیا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں آگ لگی ہے، کس نے لگائی ہے۔ کمرے کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ بھائی صرف غصے سے کہنے لگے کہ میں ہسپتال کی انتظامیہ پر کیس کر دوں گا، لیکن ظاہر ہے وہ غریب آدمی تھے، ان کو کون سی سن سکتا تھا۔ اور نرس ہمارے پاس آ کر کہنے لگی کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا، خدا کو ایسا ہی منظور تھا، آپ لوگ کیا کر سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ ابھی تو ڈاکٹروں نے اس کے اوپر کوئی ٹیسٹ بھی نہیں کیا تھا، لیکن وعدے کے مطابق آپ لوگوں کو ₹1,00,000 ملیں گے، جس سے آپ کی ساری زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگ صرف اسی کمرے میں کیوں لگی، باقی کمرے تو بالکل ٹھیک ہیں، جانے کیوں، لیکن مجھے یہ بات شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ جس کمرے میں میری ارحا کی میت تھی صرف وہی پر یہ حادثہ ہوا تھا، اور کہیں بھی تو
ہو سکتا تھا، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ تو وہ تو پہلے ہی اس دنیا میں نہیں رہی تھی اور اب اس کی میت دفنانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ہم نے سب کو یہی کہا تھا کہ وہ اسپتال میں زیر علاج تھی، اسی کمرے میں آگ لگ گئی جس میں ہماری ارحا چلی گئی۔ ڈاکٹروں کی طرف سے ملے گئے ان پیسوں سے بھابھی نے آخری رسومات بہت شان سے ادا کی، کیونکہ حالات میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم اپنی بچی کے بدلے میں پیسے وصول کریں، لیکن کہتے ہیں کہ نہ کہ پیسہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ تو ایسا ہی تھا، اب انہیں پیسوں سے ہمارے گھر کا چولہا جلنے لگا تھا، کیونکہ بھائی کو تو اس کی فیکٹری والوں نے کام سے نکال دیا تھا، اور اب جب تک اسے کوئی نیا کام نہیں ملنا تھا ہمیں انہیں پیسوں سے گزارا کرنے پر مجبور تھے، ورنہ مر جاتے۔ میں ابھی گھر کے حالات کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ مجھے بھی کوئی نوکری کر لینی چاہیے۔ اگرچہ مجھے پڑھائی کا بالکل بھی شوق نہیں تھا، میں نے انٹر کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کاش میں تھوڑا اور پڑھ لیتی تو آج اس مصیبت اور مشکل میں اپنے بھائی کا سہارا بن جاتی۔ میں نے نہ تو کوئی ہنر سیکھا تھا اور نہ ہی میرے پاس تعلیم تھی، اور آج مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے قیمتی سال برباد کر دیے، ورنہ کچھ سیکھا ہوتا اور کچھ پڑھا ہوتا تو آج اپنے گھر کے حالات بدلنے میں اپنا کچھ کردار ادا کر سکتی۔ اب مجھے کوئی اچھی نوکری تو مل نہیں سکتی تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ نہ صفائی ستھرائی کا کام ہی کر لیتی ہوں تو وہ بھی کہیں مل جائے۔ ایک دن میں نے اسی اسپتال کے باہر بورڈ لکھا دیکھا کہ صفائی کے لیے آیا کی ضرورت ہے، تو میں وہاں پر چلی گئی۔ انتظامیہ نے مجھ سے بات چیت کی اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تمہیں یہ نوکری مل جائے گی، تم کل سے آ جانا۔ مگر اسی وقت میں نے دیکھا کہ ہماری پڑوسن مجھے دیکھ کر وہیں پر آ گئی اور حیرانی سے مجھے پوچھنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ یہاں پر صفائی کے لیے آئے کی ضرورت تھی، تو میں انٹرویو دینے آئی تھی اور ان لوگوں نے مجھے رکھ لیا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، مجھے کہنے لگی کہ نہیں، تم یہاں پر نوکری نہیں کر سکتی۔ میں نے ناگواری سے پوچھا کیوں نہیں کر سکتی؟ اور ان لوگوں نے تو مجھے رکھ لیا ہے، میں کل سے بھی نوکری پر شروع کر دوں گی۔ تو وہ مجھے دیکھ کر بغیر جلدی سے اس کمرے میں بھاگی جہاں پر انتظامیہ کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے رویے کو دیکھ کر سوچنے لگ گئی کہ اسے کیا ہو گیا، اسے بھلا میری نوکری سے کیا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے؟ اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ مجھے ان لوگوں سے کچھ بات کرتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے بات کرنے کے انداز میں مجھے ایسی سنسنی تھی کہ لگ رہا تھا کہ جس سے مجھے بہت ہی کوئی اہم انکشاف کر رہی ہو۔ ان لوگوں نے بھی مجھے شیشے کے باہر سے دیکھا تو مجھے جانے کیوں ایسا لگا کہ اندر میرے ہی بارے میں بات ہو رہی تھی۔ کچھ منٹوں کے بعد نرس میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ تم اندر چلو، تمہیں اندر بلایا جا رہا ہے۔ میں جب ان کے ساتھ کمرے میں گئی تو مجھے کہنے لگی کہ ہمیں معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کو یہ نوکری نہیں دلوا سکتے۔ اصل میں یہ نرس پہلے ہی کسی اور سے وعدہ کر چکی تھی کہ نوکری نہیں انہیں ملے گی، اور ہمیں یاد نہیں رہا تو آپ کو رکھ لیا، لیکن ظاہر ہے ہماری بہت پرانی سٹاف ہیں تو ہمیں ان کی بات رکھنی ہوگی، اس لیے آپ جا سکتی ہیں۔ میں بہت دکھی ہو کر وہاں سے نکل آئی، لیکن میں الجھ بھی گئی تھی کہ انہوں نے تو پہلے ہاں کر دی تھی، تو پھر اس نرس کے کہنے پر کیوں مجھے نہیں رکھا، اور اس نرس کو مجھ سے کیا دشمنی تھی کہ اس نے میری نوکری نہیں ہونے دی۔ مجھے کہنے لگی کہ اصل میں میری کام والی نے مجھے کئی دنوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر اسپتال میں آیا کی ضرورت ہوئی تو اسے ضرور بتاؤں، تو میں نے اس سے وعدہ کر لیا اور اب میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی، اس لیے میں مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا، مجھے معاف کر دو، لیکن میں کوشش کروں گی کہ تمہیں کسی اور اچھی جگہ نوکری کروا دوں، کیونکہ تم تو پڑھی لکھی ہو، تو میں چاہوں گی، کوشش کروں گی کہ تمہیں کوئی اچھا کام دلواؤں۔ اگرچہ وہ دور میری بڑی ہمدرد تھی، لیکن مجھے اس کی کسی بات پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس کی نیت میں کوئی فتور لگ رہا تھا، اور مجھے اس کی یہ بات بھی جھوٹی لگ رہی تھی کہ میری جگہ وہ کسی اور کو نوکری پر رکھنے کا وعدہ کر چکی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہسپتال والوں کو باہر اشتہار لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر، میں اسی مزید الجھن میں جاتی تھی، اس لیے چپ چاپ ہسپتال سے باہر نکل گئی۔ گھر آ کر بھی میں اس کے رویے پر حیران و پریشان تھی اور سوچتی رہی کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن مجھے کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں آتا نظر آیا۔ اگلے دن میں پھر سے نوکری کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی تو
واپسی پر اسی اسپتال کے سامنے سے گزری اور دیکھا کہ وہ اشتہار ابھی بھی وہیں پر لگا تھا۔ اصولی طور پر تو جب انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ اس نرس کی کہنے پر کسی کو رکھیں گے تو پھر انہیں یہ اشتہار اتار دینا چاہیے تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا اور یہ بات مجھے کسی طور پر بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ان کو آزمانے کی خاطر ایک فیصلہ کیا اور اپنا حلیہ بدل کر دوبارہ سے اس کے پاس اسپتال چلی آئی اور اپنے آپ کو ایک ان پڑھ اور بڑی عمر کی عورت ظاہر کیا اور نوکری کی خواہش کی۔ تو پھر سے مجھے انتظامیہ نے انٹرویو کے لیے اسی کمرے میں بلا لیا اور لوگ مجھے پہچان نہیں پائے اور کچھ ضروری سوالات کے بعد کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہمیں آیا کی ضرورت ہے تو کل سے تم کام پر آ جانا، لیکن اس اسپتال کے کچھ اصول ہیں، تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا ہوگا اور کسی بھی معاملے میں تم مداخلت نہیں کر پاؤ گی، ورنہ تم نوکری سے فارغ کر دی جاؤ گی اور اصولوں کے خلاف ورزی کے نتیجے میں تمہیں جیل بھی ہو سکتی ہے۔ میں گھر واپس آ گئی، نوکری تو مجھے مل گئی تھی، اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ نرس ایسا کیوں نہیں چاہتی کہ میں یہاں پر آؤں۔ شاید ہم محلے دار تھے اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی میں اس کے گھر کسی سرگرمی کے بارے میں جان لوں، یا اسے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں میں اس کے پاس ہی رہوں گی تو اس پر نظر نہ رکھ سکوں، تو ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ گھبرا گئی تھی اور اس نے مجھے یہاں سے نکلوانے کی پلاننگ کی تھی۔ باہر وہ بھی میرے سامنے سے گزری لیکن اس نے بھی مجھے پہچانا نہیں۔ میں اس پر نظر رکھنے لگی تو یہ جان کر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہ ڈاکٹرز کے ساتھ ایک خاص کمرے میں جاتی تھی اور ان ڈاکٹرز کے ساتھ ہی اس نرس کے علاوہ اور کسی نرس کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور صرف چند مخصوص ڈاکٹر ہی اس کمرے میں جاتے تھے اور وہاں پر صفائی والی بھی کوئی اور ہی تھی۔ اسپتال کے کسی عملے کو بھی اس کے کمرے میں نہ جانے کی اجازت تھی اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کا حق تھا۔ ایک عورت اندر صفائی کرنے جاتی تھی، ایک دو بار میں نے اس سے پوچھا کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا خاص ہے، تو کہنے لگی کہ اصل میں یہاں پر کچھ خاص مریض ہوتے ہیں جن پر ڈاکٹر تجربہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے باقیوں کو یہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ وہ اس اسپتال میں چونکہ کافی سالوں سے کام کر رہی تھی تو اس پر ڈاکٹروں کو اعتماد تھا اور اس کمرے کی صفائی کے لیے صرف وہی اندر جا سکتی تھی۔ ایک بار میں صفائی کر رہی تھی تو میرے سامنے سے ایک اسٹریچر گزرا جس پر شاید کوئی نوجوان مریضہ تھی، جس پر تجربے کے غرض سے اسے وہ سامنے والے کمرے میں لے جایا کرتے تھے، لیکن اس کا ایک ہاتھ چادر سے باہر نیچے لٹک رہا تھا اور جب میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا تو ایک دم سے چونک کر رہ گئی، کیونکہ اس کے مریض کے ہاتھ کے 2 انگوٹھے تھے۔ میں یہ دیکھ کر اس لیے چونکی تھی کیونکہ میری مرحومہ بھتیجی ارحا کے ہاتھ کے بھی 2 انگوٹھے تھے۔ پہلے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ ارحا تو نہیں، لیکن پھر میں نے خود کو ڈانٹا کہ وہ بھلا یہاں پر کیوں ہوگی، اس کو تو گئے بھی 2 مہینے ہونے والے ہیں، لیکن جانے کیوں میرے اندر سے بار بار یہی آواز اٹھ رہی تھی کہ مجھے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے چادر ہٹا کر دیکھ لینا چاہیے تھا کہ آخر وہ کون ہے، اور شاید میں ایسا کر بھی لیتی، لیکن اسی وقت ڈاکٹر اسٹریچر کو لے کر کمرے کے اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اس اسٹریچر پر میری بھتیجی ہی تھی، لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ اگرچہ ہم نے اس کی میت اپنے ہاتھوں سے ہی دفنائی تھی، لیکن اس نے ہماری نظروں کے سامنے ہی دم لیا تھا، اب اس کے زندہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ یقیناً اور ہی بچی ہوگی جس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھتیجی کا وہم ہو رہا تھا۔ اسی دن اتفاق ایسا ہوا کہ جو میرے ساتھ کام کرنے والی مجھے کہنے لگی کہ میری طبیعت بہت خراب ہے اور ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پہلے مجھے اس کمرے کی صفائی کرنی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آج تم میری جگہ چلی جاؤ، لیکن کسی کو بتانا مت، ورنہ میری نوکری بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کمرے میں میرے علاوہ آج تک کوئی نہیں گیا۔ اس نے اپنے ڈاکٹروں سے اپنے نام کے چٹ میرے کپڑوں پر لگا دی اور میں اچھے سے خود کو ماسک میں کور کر کے اس جگہ کمرے میں صفائی کرنے چلی گئی۔ وہاں پر وہ صبح والی مریضہ ایک مشین کے نیچے لیٹی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر سفید چادر کی تھی، جانے وہ زندہ تھی یا نہیں۔ صفائی کرتے ہوئے میرا دھیان بار بار اسی کے اوپر جا رہا تھا، اس سے پہلے کہ میں اس کے چہرے سے چادر ہٹا کر دیکھتی۔ اسی وقت ڈاکٹر کے ساتھ وہ نرس بھی اندر داخل ہوئی۔ اس مریضہ کا معائنہ کرنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے مجھے بھی کہنے لگے کہ تم بھی یہاں سے چلی جاؤ،
اب ہم اس کمرے کو تالا لگانے لگے ہیں۔ میں چپ چاپ اس ساتھ کمرے سے چلی آئی۔ میں نے اپنے ساتھی عورت سے پوچھا کہ اس کمرے میں جو مریضہ ہے کیا تم اس کے بارے میں جانتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ، اتنا پتہ ہے کہ کوئی بچی ہے، بڑی ہی پیاری بچی ہے۔ جانے کن ماں باپ نے تجربات کے لیے ڈاکٹرز کے ہاتھوں اپنی بیٹی کو بیچ دیا۔ بچی کا سن کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس وقت کی اس اسٹیچر پر جوان مریضہ نہیں بلکہ کوئی بچی ہی تھی۔ اگلے دن میں نے خود اس سے کہا کہ تمہاری طبیعت ابھی بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، تو آج بھی میں یہ نہ صرف اس کمرے کی بلکہ جہاں جہاں تمہاری ڈیوٹی ہے ہر جگہ تمہارے حصے کی صفائی کر دوں گی۔ تو اس نے خوش ہو کر آج بھی اپنی جگہ مجھے بھیج دیا۔ میں نے جاتے ہی اپنے اس بچے کے منہ سے کپڑا ہٹانے کی کوشش کی تو اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے مشینوں کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ کچھ ڈاکٹر اور وہی نرس کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر نے نرس کو کہنے لگا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بچی غیر معمولی طور پر ذہانت کی حامل ہے، اور اس کی دماغ سے لیے گئے حلیوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بچی بہت ہی ذہین تھی۔ اس لیے تو اس کے گھر والوں نے اسے قرآن حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں ڈالا تھا۔ ہمارے ہاں مدارس میں یہ زیادہ تر وہی بچے جاتے ہیں جو بہت ذہین ہوتے ہیں، ورنہ آپ خود ہی سوچیں کہ اتنی بڑی کتاب جس میں 30 پارے ہوں، کیا وہ آسانی سے عام لوگوں کو یاد ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ایسا تو صرف ذہین بچے ہی کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور ان کی باتیں سن کر میں سناٹے میں آ گئی۔ اس نرس کے حافظ قرآن کہنے پر میں چونک گئی اور اس کے کمرے سے باہر جاتے ہی میں جلدی سے اس بچے کے پاس گئی، ایک دم سے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ مجھے شک کی بدترین تصدیق ہوئی کیونکہ وہاں پر تو میری بھتیجی رہا لیٹی تھی، مشینوں سے جکڑی ہوئی اور پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ میں تو یہ دیکھ کر ہی خوش ہو گئی کہ وہ زندہ تھی۔ میں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں نے اس کو ان مشینوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی تو کہیں اس کے ساتھ کچھ برا ہی نہ ہو جائے۔ کیا کرنا چاہیے تھا، میں سوچنے لگی۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا کرتے ہوئے اسی وقت پولیس کو فون کر دیا اور اس کو کہا کہ یہاں پر کچھ غیر مسلم ڈاکٹر بچوں کو اغوا کر کے ان پر تجربے کرتے ہیں اور یہ میری بھتیجی بھی انہی کے قبضے میں ہے۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہی پولیس نے آ کر چھاپا مارا تو وہاں پر ارہا کے علاوہ اور کئی بچے ملے اور وہ سب بھی حافظ قرآن تھے، جن کے گھر والوں کو یہی تاثر دیا گیا تھا کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور اب وہ ڈاکٹر ان پر آرام و سکون سے تجربات وغیرہ کر سکتے تھے۔ مزید تفتیش کرنے پر اس نرس نے انکشاف کیا کہ وہ غیر مسلم اور غیر ملکی ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر انہیں ہمارے ملک کے ذہین ترین بچے چاہیے تھے اور جن پر وہ تجربات کر سکے، خاص کر وہ بچے جو قرآن پاک حفظ کرتے تھے۔ ان ڈاکٹرز کے نزدیک ایسے بچے غیر معمولی ذہانت کے حامل ہوتے ہیں اور انہی وجہ سے وہی چاہیے تھے اور میں نے انہیں ایسے بچے مہیا کر دی تھی۔ تمہاری بھتیجی ارہا کے بارے میں بھی مجھے پتہ چلا تھا کہ قرآن حفظ کرتی ہے، تو ایک دن میں نے اسے کچھ پیسے دینے کی کوشش کی تو اس نے منع کر دیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ قرآن پاک حفظ کرنے کا انعام ہے، جب تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے آ کر لے جانا۔ تب تو وہ منع کر کے چلی گئی تھی، لیکن جب اس دن تم لوگوں کے گھر پر تقریب تھی اور تم لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ میرے پاس آئی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ پیسے میرا انعام ہے، تو کہا کیا آپ مجھے دے سکتی ہیں؟ اسی وقت میں نے پورا پلان بنایا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے اسے بٹھایا اور شربت پلایا اور بہت سارے پیسے دے کر کہا کہ مجھے تم سے کچھ کام ہے، تو جب تمہاری تقریب ختم ہو جائے تو تم میرے گھر پر آنا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔ میں نے اسے انجیکشن لگا دیا کہ جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب لگنے لگے۔ وہ پھر میرے ہی مشورے پر تم لوگوں نے اسے اسپتال میں داخل کروا دیا جہاں پر اس کو تجربہ کرنا چاہیے تھا۔ ان ڈاکٹرز نے جان بوجھ کر اسے ایسی حالت میں رکھا تھا، تم لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ اب بس اس کے آخری دن قریب ہیں۔ پھر ہم نے اسے ایسا انجیکشن دیا جس کی وجہ سے اس کے دل کی دھڑکن بہت کم ہو گئی، لیکن وہ زندہ تھی۔ پلان کے مطابق تم لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ اس کی وفات ہو گئی ہے۔ تم لوگ اس سے گھر پر لے آئے اور کفن دفن اور لاکھوں روپے کی لالچ میں جب یہ کہا کہ ایک رات کے لیے اپنی بیٹی کو اسپتال میں داخل کروا دو، تو اس کے پیچھے بھی ہمارا ہی پلان تھا۔ ہم نے اس کمرے میں بھی جان بوجھ کر آگ لگائی اور تمہاری بھتیجی کو پہلے ہی کسی اور کمرے میں شفٹ کر دیا تھا تاکہ تم لوگ اسے بھول جاؤ۔ ڈاکٹر ذہین بچوں کے دماغ سے ذہانت کی جینس لے کر تجربات
بات کرتے تھے اور تمہاری بھتیجی کے علاوہ اور بھی کئی بچے تھے۔ میں تو یہ سن کر ہی کانپ گئی کہ پچھلے 2 مہینے سے میری بھتیجی ان ظالموں کے قبضے میں تھی اور وہ اس پر تجربے کر رہے تھے۔ ان ڈاکٹرز کی بہت پہنچ تھی اور ان لوگوں نے کوشش کی کہ یہ معاملہ دب جائے، لیکن چونکہ میڈیا کو بھی خبر ہو چکی تھی تو اب ان کا بچنا ناممکن تھا۔ عدالت نے اس نرس اور ڈاکٹر سمیت سب کے لائسنس کینسل کر کے ان کو طویل عرصے کے لیے جیل کی سزا دے دی۔ ارحا اور باقی بچوں کے علاج کے لیے دوسرے ہسپتال میں شفٹ کر دیا گیا۔ جس دن وہ صحت یاب ہو کر گھر واپس آئی تو وہ ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ ہماری بچی کو دوسری زندگی ملی تھی، اس کے لیے خدا کا جتنا بھی شکر ادا کیا جاتا تھا اتنا کم تھا۔ اس نے ٹھیک ہونے کے بعد مجھے بتایا کہ جب میں اسپتال میں تھی تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتی تھی کہ اس نرس آنٹی کی وجہ سے ہی میری یہی طبیعت خراب ہوئی ہے، لیکن مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا اور بعد میں بھی اس بیچاری کو دوائیوں کے زیر اثر زیادہ تر وقت بے ہوش ہی رکھا جاتا تھا۔ اس کو ریکور ہونے میں بہت وقت لگ گیا، لیکن یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ زندہ سلامت تھی۔ ارحا سمیت سبھی بچے اپنے ماں باپ کے پاس چلے گئے اور لوگوں نے بہت شکر ادا کیا۔ ارحا سمیت بہت ہی لوگوں کے بچے، ان لوگوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میری وجہ سے ان کے بچے بھی اپنے گھروں میں واپس لوٹ آئے ہیں۔